اب آپ کو بتائیں نادہندگان کو پراپرٹی ٹیکس نیٹ میں لانے کا بڑا فیصلہ۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری ٹیکس اور فیسوں کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ سرکاری نادہندگان کے گھروں پر نوٹسز آویزاں کیے جائیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نادہندگان کو پراپرٹی ٹیکس نیٹ میں لانے کا بڑا فیصلہ۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری ٹیکس اور فیسوں کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ سرکاری نادہندگان کے گھروں پر نوٹسز آویزاں کیے جائیں۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری ٹیکسز اور فیسوں کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات کا حکم جاری کر دیا گیا۔ کمشنر ملتان کا سرکاری واجبات کی ریکوری بہتر کرنے کا حکم۔ متعلقہ افسران کو سرکاری اراضی واگزار کرانے کا عندیہ دے دیا۔ ریونیو کیسز کے حل کے لیے باقاعدگی سے عدالتیں لگانے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو افسران کو 100% ریکوری حاصل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور کمشنر عامر کریم خان نے ریونیو اہداف پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ نادہندگان کو پراپرٹی ٹیکس نیٹ میں لانے کا بڑا فیصلہ۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری ٹیکس اور فیسوں کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ سرکاری نادہندگان کے گھروں پر نوٹسز آویزاں کیے جائیں گے۔ کمشنر ملتان کا سرکاری واجبات کی ریکوری بہتر کرنے کا حکم۔ متعلقہ افسران کو سرکاری اراضی واگزار کرانے کا عندیہ۔ ریونیو کیسز کے حل کے لیے باقاعدگی سے عدالتیں لگانے کی ہدایت جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو افسران کو 100% ریکوری ہدف حاصل کرنے کا حکم۔ کمشنر عامر کریم خان نے ریونیو اہداف پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بات کرنے کے لیے بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائیے اجلاس بارے۔ جی بالکل، یہ آج اجلاس منعقد ہوا جس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے بھی شرکت کی، اور اس موقع پر نبیل جاوید جی یہ کہنا تھا کہ لینڈ ریونیو دیگر سرکاری واجبات کی ریکوری بہتر بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاجات کے خلاف کارروائیاں ہیں اس میں سرکاری اراضی جو ہے جس پر قبضہ ہے اس کو بھی وہاں سے خالی کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ریونیو افسران ہیں وہ 100% ریکوری اہداف حاصل کریں، اور یہ انہوں نے ہدایت جاری کیا تمام تر اسسٹنٹ کمشنر اور ریونیو افسران کو۔ اس حوالے سے عامر کریم خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سرکاری ٹیکس اور فیسوں کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات کریں گے، اور بورڈ آف ریونیو کی جو رینکنگ ہے اس میں ملتان ڈویژن نمایاں پوزیشن پہ ہے، اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری نمائندگان کے گھروں پر نوٹس آویزاں کیے جائیں تاکہ وہ بھی جو ٹیکس ہے وہ فوری طور پر ادا کریں۔ تمام تر اسسٹنٹ کمشنر کو تحصیلوں میں بھرپور ریکوری آپریشن شروع کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ جی، آپریشن مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ بلال نیازی آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چوک کچہری ملتان پر کھڑی گاڑیوں سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کچہری اوقات کے دوران ٹریفک گھنٹوں جام رہنا معمول بن گیا۔ فٹ پاتھ پر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، شہری پیدل بھی نہیں گزر سکتے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ماہر عمران سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم چوک کچہری پہ موجود ہیں اور ٹریفک کا جو شدید جہاں پہ رش ہے، وکلا کی جو گاڑیاں ہیں چوک کچہری پر روڈ کے اوپر کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات ہیں۔ 9 نمبر تک ٹریفک مکمل طور پر بلاک ہے۔ میرا کیمرہ مین یہاں پہ دکھائے تو کس طرح سے جو ہے یہ گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پریشانی ہو رہی ہے عوام کو۔ کیا پریشانی ان سے جانتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں؟ سر کچہری میں جانا تھا، تاریخ تھی، بہت مسائل آ رہے ہیں۔ کتنی دیر سے آپ کھڑے ہیں؟ ہم کو 15 منٹ ہو گئے تقریباً۔ 15 منٹ سے ایسے راستے۔ دیگر شہری بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کب سے آپ کھڑے ہیں؟ کتنی؟ سر 15-20 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ آئے دن روز یہی ضلالت ہے، ادھر یہی ضلالت ہے، آئے دن یہی مسئلہ ہوا ہے۔ کیسے یہ بتائیں کیسے یہ حل ہوگا مسئلہ؟ کتنی پریشانی؟ گورنمنٹ کو چاہیے ایکشن لیں، یہ جو روڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو سائڈ پہ کریں۔ بہت زیادہ جو پریشانی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے سڑک پہ کھڑی گاڑیوں کی وجہ سے 9 نمبر تک ٹریفک؟ سر ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم وکیل لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہم غلط گاڑیاں پارک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ایکٹ ہوتا ہے۔ اب اس گاڑی کا کباڑا نکل گیا ہے اور وکیل صاحب خود ذمہ دار ہیں اس ایکٹ کے۔ بالکل، یہاں پہ میرا کیمرہ مین دکھایا تو اس وقت جو صورتحال ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور ٹریفک شدید بلاک ہے، اور دوسری 9 نمبر چوک تک جو ٹریفک کا جو صورتحال ہے، یہ گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے گزرنے والی گاڑیوں سے بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ مشکلات کا سامنا ہے، مشکلات کو کم کیا جائے۔
ملتان ہیڈ محمد والا روڈ کا کام مسلسل التوا کا شکار، فنڈز نہ ہونے کے باعث روڈ کی تعمیر 2 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ 1 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے 12 کلومیٹر کا روڈ بنایا جانا تھا۔ 80 کروڑ کے فنڈز ملنے کے باوجود کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ روڈ کی تکمیل نہ ہونے کے باعث ٹریفک مسائل بڑھ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اون عباس سے، بتائیے اون۔ جی بالکل، اس وقت ہم ہیڈ محمد والا روڈ پر موجود ہیں اور تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ روڈ جو ہے اس وقت نامکمل ہے۔ 1 سال کے اندر اس روڈ کو مکمل کرنا تھا، جو کہ گورنمنٹ پنجاب کا یہ کام تھا۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے کام کیا جا رہا تھا، مگر 1.5 سال اوپر ہو چکا، روڈ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے شہری بے پریشان ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ انکل، بتائیے گا روڈ جو ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں بن رہے، بنا نہیں ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹس جس طرح سے ہو رہے ہیں، آئے روز گاڑی کا نقصان، موٹر سائیکل کا۔ حکومت پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ پہلے یہ سڑک بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ کیوں خراب کر دی انہوں نے، آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ میں حکومت پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ سڑک کو ہیڈ محمد والی کو، کیونکہ مین روڈ ہے اور بڑا روڈ ہے، اس کو دوبارہ بنایا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے اور لوگوں کو سہولت دی جائے۔ آیا یہ کہ نہیں ہے سر، یہ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، آیا جایا حادثے ہوتے ہیں، ٹریفک بہت ہائی ہے یہاں، تو اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ یہ حادثے نہ ہو، پریشانی نہ ہو، گاڑیاں خراب نہ ہو۔ ایک پہلے مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے، آنے جانے میں جہاں سب سڑک صحیح ہوتی تھی ہم جلدی پہنچ جاتے تھے، اب وہی راستہ ہمیں 3-4 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے۔ تو مزید یہ ہے حکومت سے کہ اس کو حل کریں مسئلے کو اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ بتائیے گا جس طرح سے ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بڑے مسائل کا بہت ہو رہا ہے، تقریباً یعنی کہ 3 سال ہو گئے ہیں یہ روٹ پھوٹا ہوا ہے، تو یہ اپنا جب ویسے پڑا ہے، تو اپنا جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے تو یہ اس کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کو بنایا جائے، اس کو بنایا جائے، بڑا روڈ ہے، مہربانی ہوگی ان کی، ہماری اپیل یہی ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری جو ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ روڈ سے گزرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی حالت دیکھیں تو پورا یہ روڈ جو ہے اسے اکھاڑ کر رکھ دی ہے ہماری ڈپارٹمنٹ نے، مگر اب اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے شہری بےحد پریشان ہیں اور مطالبہ کریں جلد سے جلد بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے اون، شکریہ آپ کا۔ کمشنر ملتان نے ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہسپتال میں ڈائلسس یونٹ کا افتتاح کیا۔ کمشنر ملتان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری بھی موجود تھے۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ مریضوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہیلتھ کونسل کے بجٹ سے ڈائلسس مشینوں میں اضافہ ہوا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے بلال نیازی۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں ڈائلسس کے مریضوں کے لیے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر ڈائلسس مشینوں کا جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان، ڈپٹی کمشنر ملتان نے آج اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں کمشنر ملتان عامر کریم خان، ان سے جانتے ہیں کہ صحت کی سہولیات میں مزید بہتری کے لیے وہ کیا اقدامات کریں۔ سر، آج ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، ایکسٹینشن کی گئی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے اور مزید کیا پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ شہریوں کے لیے آگے لانے چاہ رہے ہیں؟ اس وقت ہم ملتان میں شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پہلے 3 بیڈ کا ڈائلسس یونٹ تھا، بڑا چھوٹا تھا اور لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا، تو اس کو گورنمنٹ کے وسائل سے اس کو بیڈ کا ایڈیشن کیا گیا ہے، تو اب یہ 11 کا ہو گیا ہے، اور اس میں ہماری جو ہیلتھ کونسل کے ذریعے ہم نے یہ کام کروایا ہے اور ہماری کاسٹ تقریباً 3.1 ملین کی آئی ہے۔ ابھی تک ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 30+ کے قریب ہے، تو نیچرلی مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق ڈائلسس کیا جائے، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ فلانتھراپسٹ کو انگیج کر کے اس کی جتنی بھی ایکسپینشن کی جا سکتی ہے کی جائے، تاکہ اس خطے کے لوگوں کی مشکلات میں کمی۔ سرکاری اسپتالوں میں شکایات کے لیے آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کے نمبر لکھوائے ہیں، تو یہ اس کا بنیادی پرپز کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک ملتان ڈویژن میں ایک نیا انٹرونشن کی ہے کہ جو DHQ ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا موبائل نمبر ہے، اور جو THQ ہے وہاں پہ ACs کے موبائل نمبر ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو طبی سہولتوں کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آئیں تو وہ ان نمبرز پہ رابطہ کرتا ہے، وہ ان کی کالز اٹینڈ کی جاتی ہیں۔ اگر افسر کسی میٹنگ میں ہو تو اس کو کال بیک کرے، اور کال بیک کر کے اس کی مشکل سن کے تو وہ MS سے متعلقہ سے رابطہ کر کے اس کی مشکل کا ازالہ کیا جائے۔
इम्प्रूवमेंट सर्विस डिलीवरी की इम्प्रूवमेंट इसका पर्पज़ है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस भी यही हैं कि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे लोगों के लिए मुश्किलात को कम किया जाए और उनको बेहतर से बेहतर हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाए। बेहतर से बेहतर हेल्थ की फैसिलिटीज दी जाए। तमाम DHQs में जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर होंगे, उसके साथ साथ जहाँ पर जो इस सवाल से जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके मरीजों के लिए यहाँ पर जो वार्ड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। शुक्रिया बिलाल नियाज़ी आगाह करने के लिए। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए बड़ा इक़दाम, मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए अलग लेन की तामीर, मुख्तलिफ शाहराहों पर ग्रीन लेन बनाने का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में मोटरसाइकिल शहरियों के लिए एक और ऐसा इक़दाम जो है वो सामने आया है। मुल्तान में चौक कुमारा वाला से विहाड़ी चौक तक जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबा जो है, जो कि लाहौर के बाद मुल्तान में जो है वो उसका आगाज जो है वो कर दिया गया। ग्रीन लाइन मंसूबा जो है जिसमें जो है वो रोडों के ऊपर ग्रीन लाइन लग रही है, जिससे जो है वो मोटरसाइकिल सवार ग्रीन लाइन में जो है वो अपना चलेंगे ताकि हादसा से बच सकें। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं हुकूमत पंजाब का ये इक़दाम है, ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखें जी, ख़ास तौर पे मुल्तान में ना आबादी ज़्यादा है, रोड जो है वो बहुत छोटे भी हैं और स्कूल के जो औकात होते हैं, छुट्टी का जो वक्त होता है उसमें काफ़ी हादसात होते हैं और तेज़ रफ्तारी मोटरसाइकिल के ज़्यादा जो है ना हादसा जो है ना वो देखने को मिलते हैं रोड पर। तो ये एक अच्छा मंसूबा है क्योंकि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले होंगे वो एक साइड पे होंगे, गाड़ी वाले भी तंग नहीं होंगे, तो इससे जो है ना जो हादसात हैं उसमें कमी आएगी, इंसानी जानें जो है वो महफूज रहेंगी। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि ये हुकूमत पंजाब का बहुत ऐसा इक़दाम है। अगर मेरा कैमरामैन फ़हीम आपको दिखा सके कि ये वो मंसूबा है जो कि ये 3 किलोमीटर का एक साइड से बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड से भी 3 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। पहले जो है वो कोड लगाया जा रहा है, कोड के ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पंजाब का जो है वो बहुत ऐसा इक़दाम है जिसको जो है वो बार बार सराहा जा रहा है, क्योंकि ये मुल्तान में पहली बार जो है वो इस तरह का मंसूबा देखने को आया है। मुल्तान शहर में जो है वो चौक कुमारा वाला, बोसन रोड और जो है पुराना शुजाबार रोड, कलमा चौक के इर्द गिर्द जो है ये मंसूबा जो है ये लगाया जाएगा, जो कि आगाज जो है वो कर दिया गया है, जो कि मुल्तान के शहरियों ने भी इस मंसूबे को जो है वो बहुत सराहा है और कहा है कि हुकूमत पंजाब का ये बहुत ऐसा इक़दाम है जो इस तरह के इक़दाम जो है वो हुकूमत पंजाब को मजीद भी करने चाहिए ताकि जो है वो ट्रैफिक हादसे बच सकें। शुक्रिया अहमद खान आगाह करने के लिए। अहमदपुर शर्किया में गैरत के नाम 37 साल शख्स कत्ल, जाम भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कत्ल का वाकया मोहल्ला इस्लामपुरा में पेश आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं अहमदपुर शर्किया में गैरत के नाम पर 37 साल शख्स कत्ल कर दिया गया। जाम भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कत्ल का वाकया मोहल्ला इस्लामपुरा में पेश आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर दिया गया है। लिया पुलिस के कांस्टेबल शहजाद अब्बास का बड़ा एहसास। कांस्टेबल शहजाद अब्बास ने MBBS के लिए क्वालिफाई कर लिया है। IG पंजाब में होनहार कांस्टेबल की हौसला अफजाई की। कांस्टेबल शहजाद अब्बास की CP ऑफिस आमद, IG पंजाब से मुलाकात की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर जाहिद सरफराज। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जिसको जी पुलिस लाइन लिया में तैनात कांस्टेबल शहजाद जो है उसकी कामयाबी में सिलसिला तो जारी था। उसने MBBS के अंदर एडमिशन लिया। उसके बाद फिर DPO लिया मोहम्मद वसीम साहब ने उस जो कांस्टेबल तो उसे खूब हौसला अफजाई की और आज फिर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने उसको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और बुलाकर उसकी खूब हौसला अफजाई करने के साथ साथ उसको तालीमी अखराजात के हवाले से भी खुशखबरी सुनाई। इस वाले से अगर बात की तो शहजाद इकबाल जो है वो पुलिस लाइन लिया में तैनात है और उसने FSC लिया से की और फिर अब उसका एडमिशन जो है वो MBBS के अंदर हो चुका, जिस पर DPO लिया मोहम्मद अली वसीम की जनरल से उनको खूब हौसला अफजाई की गई, उनको इनामात और फूल पेश किए जाए। लिया के जो शहरी हैं उन्होंने भी IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कांस्टेबल की भरपूर हौसला अफजाई की और जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है, उनके लिए भी एक अच्छा पैगाम जो छोड़ा है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आगाह करने के लिए। 12 मील में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। चीनी के थैले की कीमत 7,300 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की बढ़ती कीमतों पर दुकानदार और ग्राहकों में तलकलामी मामूल बन गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद वसीम असलम से।
جی بالکل، اشیاء خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ہی جو ہے چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے جاری ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید میں ایک کریانہ سٹور پر موجود ہوں، اس کے آنر بھی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل، رواں ماہ میں چینی کے گٹو میں 1000 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک ماہ پہلے 6400 روپے کا گٹو تھا، اب گٹو 7300 7400 روپے کا آ رہا ہے۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان تلخ کلامی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے، آئے روز گاہک اور ہمارے درمیان میں بحثوں بحثہ ہوتا ہے۔ جی میرے ساتھ کریانہ سٹور پر ایک گاہک بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جی مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی، آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غریب کی پہنچ ہوتی ہے دال چینی گھی وغیرہ ان چیزوں پہ، وہ بھی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو مہنگائی والا جین ہے اس کو قابو کرے۔ جی شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا جین جو ہے وہ آئے روز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شہریوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فی الفور کنٹرول کیا جائے۔ جی شکریہ وسیم آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے رحیم یار خان میں گندم کی فصل بوٹنگ اور سٹا نکلنے کے مرحلے میں داخل ہوگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروڈکشن ماجد علی کہتے ہیں کہ ضلع بھر میں 8,17,000 ایکڑ پر گندم کی فصل زیر کاشت ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی۔ جی بالکل، رحیم یار خان میں گندم کی فصل اس وقت بوٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سٹا نکلنے کے مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، ان سے جانتے ہیں۔ ضلع رحیم یار خان میں 8,20,000 ایکڑ پر تقریباً جو ہے گندم کاشت ہے۔ گندم جو ہے اس سال جو ہے جو نومبر سے پہلے کاشت کی گئی تھی وہ ابھی جو ہے سٹا نکالنا شروع ہو گئی ہے، اور جو 20 نومبر کے بعد کی کاشت ہے وہ موسٹلی جو گندم ہے وہ ابھی جو ہے وہ بوٹنگ سٹیج پہ ہے۔ سردست جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنوری کے مہینے میں جو ہے ٹمپریچر کافی زیادہ ہے، تقریباً 28 سے لے کے 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹمپریچر ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری جگہ پہ جو ہے گندم میچورٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، تو اس میں جو ابھی مسائل کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ گندم میں بہت ساری جگہ کے اوپر جو ہے پتے جو ہیں وہ پیلے پڑ رہے ہیں، اور کیونکہ پانی کی بھی بندی تھی اس وجہ سے پانی بھی نہیں لگایا جا رہا تھا، تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ذمہ دار حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ٹمپریچر زیادہ ہے، فصل جو ہے میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے ایک تو پانی جو ہے وہ لگائیں فصل کو، دوسرے نمبر پہ کلمی شورا 2% یا یوریا 2% جو ہے اس کا محلول بنا کے جو ہے وہ فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کا سپرے کریں۔ بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اور فی ایکڑ پیداوار میں مزید اضافہ کرنے کے حوالے سے کسانوں اور ذمہ داروں کو کس طرح سے جو ہے وہ فصل کو پانی بھی لگانا چاہیے اور سپرے بھی کرنا چاہیے۔ عامر شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔